اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے سیاسی ہلچل کو لے کر ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ریاست مہاراشٹر اور جھارکھنڈ، ان دونوں ریاستوں میں الیکشن ہیں، اور آج گزشتہ کل سے پرچار پرسار بند ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں انتخابی تشہیر کا، پرچار پرسار کا جو شور تھا وہ تھم گیا۔ اب آئندہ کل یعنی 20 تاریخ کو پولنگ ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو ہوگی۔ پوری ریاست میں، چاہے وہ ریاست مہاراشٹر ہو یا جھارکھنڈ ہو، پوری ریاست میں سخت حفاظتی بندوبست لگا دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ دونوں ہی ریاستوں میں سبھی پارٹیوں کے امیدواروں نے ووٹرز کو لبھانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ مینڈیٹ کس کے حق میں آتا ہے۔ وہیں پر آج کی رات جو ہے اسے قتل کی رات بھی کہا جاتا ہے، اسے عیدی اور چاند رات کی رات بھی کہا جاتا ہے، نہ جانے الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، گفٹ نائٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی رات ہو سکتا ہے کہ امیدوار جتنے بھی ہے وہ اپنی تجوریوں کے تالے کھول دیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے جو جھانسی اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کا یوگی آدتیہ ناتھ بٹو گے تو کٹو گے کا نعرہ لگا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرتیں بانٹ رہا ہے، اور ادھر اتر پردیش میں ایک یعقوب نام کا مسلمان لوگوں کی جان بچا رہا ہے، اپنی جان پر کھیل کر، کھڑکی توڑ کر، آئی سی یو میں گھس کر وہ لوگوں کی جان بچا رہا ہے۔ ایک طرف یعقوب ہے کہ لوگوں کی جان بچا رہا ہے دھرم ذات دیکھے بغیر، اور ایک طرف ہے اسی اسٹیٹ کا مکھیہ منتری جو نفرتیں پھیلا رہا ہے۔ خیر، خبر ہے کہ کئی ننھی جانوں کو بچانے والے یعقوب منصوری کی اپنی جڑواں بچیاں اس آگ کے حوالے ہو گئی۔ وہ اپنی جڑواں بچیوں کو نہ بچا سکے۔ یعقوب اپنی بیوی ناظمہ کے ساتھ باری باری جڑواں بچوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، یعنی وہیں پر ان کی بچیاں بھی ایڈمٹ تھیں۔ جمعے کی رات کو جب آگ بھڑک اٹھی تو یعقوب منصوری کھڑکی توڑ کر آئی سی یو میں داخل ہوئے، اور جتنے چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ بچے تھے جن کو بچا سکتے تھے ان تمام کو یعقوب نے بچا لیا۔ جی ہاں، جھانسی شہر کے ایک سرکاری اسپتال میں بھیانک آگ لگی، جہاں 10 سے زیادہ بچے موت کے آغوش میں سو گئے۔ وہیں ایک شخص کی جڑواں بچیاں بھی اس خوفناک آگ کی نظر ہو گئی، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس شخص نے جہاں 5 سے
ज़्यादा बच्चों को बचाया, वहीं अपनी जुड़वा बच्चियों को बचाने में वो नाकाम रहा। इस शख्स का नाम याकूब मंसूरी है। जुमे की रात को वो दूसरे लोगों के बच्चों के हीरो थे, लेकिन खुद उनकी अपनी जुड़वा बच्चियों को वो नहीं बचा सके। खैर, ये याकूब मंसूरी अभी छाए हुए हैं और हमारे गोदी मीडिया, रखेल चैनल भी इनको बता रहे हैं, क्योंकि शर्म आएगी अगर नहीं बताएंगे तो। जबकि रखेल मीडिया और गोदी मीडिया के मालिक मुसलमानों के खिलाफ बटोगे तो कटोगे का नारा लगाकर नफरतें फैला रहे हैं और मुसलमान लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। नाज़रीन, मगरबी बंगाल से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि वहाँ के मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में फ़िरका वाराना तसादुम यानी फसाद फूट पड़ा। हालात इस वक्त कशीदा हो गए। मुश्तइल हुजूम ने लोगों के घरों को आग लगाई और 6 अफराद इस वक्त बताया जा रहा है कि शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं। मुर्शिदाबाद के पूरे इलाके में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में इतवार की रात 2 बिरादरियों के दरमियान तसादुम के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए, जबकि मुश्तइल हुजूम ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। और पुलिस के मुताबिक मुर्शिदाबाद के बेलडंगा इलाके में कार्तिका पूजा मंडल के करीब लगाए गए एक डिजिटल बोर्ड पर एक तबके के खिलाफ इश्तिहाल अंगेज पैगाम लिखा गया था, जिसके बाद वो 2 तबकात के दरमियान तसादुम शुरू हो गया। मुश्तइल हुजूम ने एक दूसरे पर हमला किया, जिससे कशीदगी मजीद बढ़ गई। नाज़रीन, महाराष्ट्र के तलोजा में 5.5 करोड़ रुपए की मंशियात बरामद हुई है। 5.5 करोड़ रुपए की नई मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि 2 गैर मुल्की शहरी और मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तलोजा कॉलोनी में यानी नवी मुंबई पुलिस ने 2 गैर मुल्की शहरियों से मेफेड रोड और कोकीन समेत 5.5 करोड़ रुपए की मंशियात जब्त की है। बताया जा रहा है कि नई मुंबई के एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड की तलोजा के इलाके में कार्रवाई हुई, जिसमें 2 नाइजीरियन मुलजिमान बशमूल 5 करोड़ 62 लाख रुपए मालियत की मंशियात भी जब्त की गई है। आइए नाज़रीन, एक और डे जो मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था, हो सकता है आपने सुना हो। अब कौन कौन से डे आएंगे समझ में नहीं आ रहा है। ये डे है वर्ल्ड टॉयलेट डे। हमारा टॉयलेट हमारी इज्जत, ये मुहिम है मंगल से हिंदुस्तान में भी शुरू हो चुकी है। हुकूमत आलमी यौम बैतुल खला, जी हाँ, यानी इंटरनेशनल टॉयलेट डे के मौके पर मंगल को हमारी हुकूमत हिंदुस्तान की वो भी इस डे को मनाने जा रही है। हमारा बैतुल खला हमारा एहतराम मुहिम शुरू करने का मंसूबा इंडिया की हुकूमत भी बना रही है, ताकि पूरे मुल्क में सहूलियात की कमी की वजह से लोगों को खुले में रफ़े हाजत करने की परेशानी को ख़त्म करने की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। पीर को हाउसिंग और शहरी तरक्की की वजारत की तरफ से जारी होने वाली रिलीज़ के मुताबिक वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को शुरू होगा और इंसानी हुकूक का दिन 10 दिसंबर 2024 को ख़त्म होगा। ये मुहिम सफाई को इंसानी हुकूक और वक़ार राजदारी की आलमगीर ज़रूरत से जोड़ देगी। ख़ासतौर पर ख़वातीन और लड़कियों के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे, जिसे यूएनओ ने 2013 से करार दिया है, हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। आइए नाज़रीन, वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो बीजेपी का एक नापाक शैतानी बिल है, जिसके ज़रिए से बाकायदा मुसलमानों की जायदाद पर, औकाफ पर हमला किया जाएगा और कब्ज़ा किया जाएगा। ये नापाक बिल लाने के लिए आप देख रहे हैं कि अमित शाह जहां भी जा रहे हैं प्रचार प्रसार की रैलियों में वक्फ बिल लाकर रहेंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। इस वक्त खबरें आ रही है कि हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल पास कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत की साजिश और वक्फ जायदाद हड़पने की एक नापाक मकरू कोशिश करार देते हुए ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक के कौमी सदर मौलाना एजाज उर्फी कासमी ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ वक्फ तरमीमी बिल पास कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। खैर, हमने भी तय कर लिया है कि हुकूमत चाहे कितनी ही नीच, घटिया और शैतानी हरकत करे, इंशाअल्लाह हम अपने औकाफ की जायदाद की हिफाजत
محبت کریں گے اور اس ناپاک بل کو کسی طرح پاس ہونے نہیں دیں گے۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی 20 نومبر کو مہاراشٹر میں بھی اور جھارکھنڈ میں بھی الیکشن ہیں۔ الیکشن کو لے کر ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب پولنگ بوتھ میں یعنی جہاں آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں وہاں پر موبائل لے جانا منع ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے پولنگ بوتھ کے اندر موبائل فون کی اجازت دینے کی عرضی کو مسترد کر دیا۔ عوام موبائل گھر پر ہی رکھ کر ووٹ دینے جائیں۔ ناظرین، دہلی کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ دہلی میں اب آلودگی اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ آلودگی کی ایمرجنسی وہاں پر لگا کر دہلی اسکول بند کر دی گئی ہے۔ دہلی میں آلودگی کی ایمرجنسی ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب 10ویں سے 12ویں کے علاوہ تمام اسکول بند رکھنے کا آدیش جاری کر دیا گیا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ پیر سے یہ تمام اسکول آن لائن کام کرنے جا رہے ہیں، یعنی پڑھائی سے کوئی چھٹی نہیں، صرف جسمانی طور پر فزیکل اسکول آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ در حقیقت اب راجدھانی دہلی میں گروپ 4 کی پابندیاں لاگو کر دی گئی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ سابق وزیر داخلہ ایکس گرہ منتری انل دیشمکھ کی گاڑی پر پتھراؤ ہوا۔ اس وقت زخمی اسپتال میں داخل ہے۔ نرکھیڑ میں انتخابی مہم ختم کر کے وہ واپس آ رہے تھے۔ این سی پی کے سینکڑوں کارکنان اسپتال کے باہر موجود ہے۔ سابق وزیر داخلہ اور این سی پی لیڈر انل دیشمکھ کی گاڑی پر پیر کی رات نامعلوم افراد نے پتھراؤ کیا۔ دیشمکھ شدید زخمی ہو گیا اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ واقعہ بیلا فاٹا کے قریب اس وقت پیش آیا جب نرکھیڑ سے انتخابی مہم ختم کر کے وہ واپس آ رہے تھے۔ انل دیشمکھ کے بیٹے سلیل کاٹول حلقے سے این سی پی کے امیدوار ہے۔ انتخابی مہم کے آخری دن دیشمکھ دن بھر حلقے میں انتخابی مہم میں سرگرم رہے۔ شام کو وہ میٹنگ ختم کر کے جب واپس آ رہے تھے تو وہاں پر ان کی گاڑی پر زبردست پتھراؤ ہوا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے، کیلیفورنیا سے آ رہی ہے، لیکن اس کا تعلق بھارت سے ہے، انڈیا سے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کیلیفورنیا میں گینگسٹر لارنس بشنوئی کا بھائی انمول پکڑا گیا۔ بشنوئی کو امریکہ کے کیلیفورنیا میں حراست میں لیے جانے کے حوالے سے یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ حالانکہ ممبئی پولیس یا دلی پولیس اس معاملے میں باضابطہ طور پر کچھ نہیں کہہ رہی ہے، لیکن خفیہ ایجنسی کے ذرائع کے مطابق 2 ہفتے پہلے انمول بشنوئی کے خلاف غیر ضمانتی دفعات کے تحت وارنٹ جاری کیا گیا تھا اور پھر اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ممبئی پولیس کی کرائم برانچ نے گینگسٹر بشنوئی کے بھائی انمول کو امریکہ سے ہندوستان لانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انمول کو ہندوستان لانے کی کوششوں کا اثر بھی نظر آنے لگا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ